بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ وہ ذکر ہے جو کبھی مدینے میں سننے کو ملتا ہے جب جناب زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گرتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو کبھی کوفے میں سننے کو ملتا ہے جب امیر المومنین اسی گھر سے نکل کر اس مسجد کوفہ میں جا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی مصلی پر پھر جا کر پلٹتے ہیں اور آ کر آسمان دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہذہ لیلۃ التی قد وعدت۔ جب میرے مولا نے یہ جملہ کہا نا، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، تو جناب زینب سے رہا نہیں گیا۔ آگے بڑھ کر کہا بابا یہ آپ کیسے کلمات اپنی زبان پہ جاری کر رہے ہیں؟ فرمایا زینب یہ رات تمام ہوگی تو کوفے میں ایک صدا بلند ہوگی، اور صدا یہ بلند ہوگی کہ آگاہ ہو جاؤ علی کو مار دیا گیا۔ جناب زینب نے فرمایا بابا پھر بھائی حسن سے وہ نماز پڑھا لیں۔ تو چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا زینب جس صبح کا میں مدتوں سے انتظار کر رہا ہوں، نالینوں کو اپنے پیروں میں لیا، حجرے سے اسی گھر کے حجرے سے باہر آئے۔ شاید یہی رستہ تھا جس رستے پہ ہم بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ گھر میں پلی ہوئی بطخ رستہ روک لیا۔ یہ کوئی میں نئی بات نہیں پڑھ رہا، یہ ہر سال آپ سنتے ہیں، مگر یہاں سننا اور ہے۔ ایک مرتبہ بطخوں نے مولا علی کی ابا کا دامن اپنی چونچ میں دبایا، کبھی سامنے آ جاتی ہیں کبھی دائیں بائیں لپٹتی ہیں۔ مولا زمین پر بیٹھ گئے، ان کے سروں پر ان پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا ام کلثوم دیکھو اگر انہیں دانا پانی دے سکو تو رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ تم سن رہی ہو یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ اس وقت میرے اوپر ماتم کر رہی ہیں۔ مولا اسی گھر سے برآمد ہوئے، اس مسجد کوفہ میں گئے۔ کوفے کی محراب جو ابھی آپ جا کے زیارت کریں گے، جو پہلی مرتبہ آئے ہیں وہ پہلی دفعہ دیکھیں گے، جو ہر سال آتے ہیں انہیں تو پہلی دفعہ لگتا ہے، یعنی جو بار بار آیا ہے اسے ایسا لگتا ہے جیسے میں پہلی دفعہ آیا ہوں۔ جیسے قرآن ہم بار بار پڑھتے ہیں تو ہمیں ہر بار نیا لگتا ہے، ایسے ہی اہل بیت کے دروازے پر آمد تو ایسی ہے جیسے ہم گویا پہلی مرتبہ آئے ہوں۔ اسی محراب میں میرے مولا نے تکبیرۃ الاحرام کہا، نماز شروع ہوئی، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا کہ ایک مرتبہ مولا نے سجدہ مکمل کیا۔ دوسرے سجدے کے لیے علی نے سر رکھنا چاہا، ابھی علی سر کی طرف سجدے کی طرف جا رہے تھے کہ ایک تلوار برآمد ہوئی۔ سنیں گے اچھا جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ آنسو مانگیں اللہ سے، اور جو اپنی آوازوں کو آزاد کر سکتے ہیں وہ اس جگہ کے گریے کا کچھ اور کیفیت ہے۔ وہ تلوار بلند ہوئی جو تلوار 1000 درہم میں خریدی گئی تھی، اور 1000 درہم کے زہر میں اسے جلا جلا کے بجھایا گیا تھا۔ وہ تلوار جب بلند ہوئی ہے تو علی کا سر سجدے میں جا چکا تھا۔ حالت سجدہ میں علی کے سر پر وہ ضربت لگی کہ ایک آواز گونجی فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ آگے بڑھے مولا امام حسن نے بابا کو سہارا دیا، فرمایا بیٹا پہلے نماز مکمل کرواؤ۔ امام حسن نے نماز مکمل کروائی، مولا علی کو محراب کی دیوار سے تکیہ لگا کر بٹھا دیا، ٹیک دے کر بٹھا دیا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو امام حسن نے سر پر پیشانی پر جو خون بہ رہا تھا اس پر پٹی باندھنا چاہا، تو پہلے فرمایا نہیں بیٹا پہلے مجھے بتاؤ میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہو گئی ہے؟ فرمایا بابا آپ کی داڑھی آپ کے خون سے رنگین ہو گئی۔ فرمایا تمہارے نانا نے سچ کہا تھا، اس ضربت میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اور بیٹا دیکھو جس نے مجھے ضربت ماری ہے اگر اس سے قصاص لو تو ایک ضربت سے زیادہ نہ مارنا، اور میرے لال اب مجھے گھر لے چلو۔
میرے مولا امام حسن نے مولا علی کو بلند کیا. اب جو یہ آپ پیچھے آپ کے مسجد کوفہ ہے، یہاں سے مولا علی کو لا رہے ہیں اس گھر کی طرف جہاں ہم ابھی دروازے پر بیٹھے ہیں. کیا معلوم کون سا رستہ تھا، ہو سکتا ہے اسی رستے سے گزر کر اب لے کر چلیں. 2 قدم مولا علی چلے تھے کہ مولا نے فرمایا بیٹا حسن مجھ سے چلا نہیں جا رہا. بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، گریا ہو گیا، مجلس ہو گئی، پھر اندر جائیں گے آپ زیارت کرنے کے لیے. فرمایا بیٹا حسن مجھ سے چلا نہیں جا رہا. وہ علی جس نے خیبر کا در اکھاڑا، وہ علی جس نے خندق فتح کیا، وہ علی جس نے بدر و احد کو فتح کیا، وہ علی فرما رہے ہیں مجھ سے چلا نہیں جا رہا. ایک قالین، آپ قالین پہ بیٹھے ہوئے نا، ایک قالین بچھایا گیا، مولا کو اس پر لٹایا گیا. اب سارے بچے مولا کے قالین کو اٹھا رہے ہیں. پائنٹی کی طرف عباس ہیں، سرہانے کی طرف حسن و حسین ہیں، محمد حنفیہ ہیں. اچانک مولا علی نے دیکھا کہ امام حسن کی آنکھوں میں آنسو ہیں. فرمایا بیٹا حسن خبردار، جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں، خبردار آنکھوں میں آنسو نہ لاؤ. اچانک نگاہ گئی امام حسین کی طرف تو فرمایا حسین تمہارا رونا تو تمہاری ماں کو بھی گوارا نہیں تھا، تمہارے نانا بھی تمہارے رونے پر مضطرب ہو جاتے تھے. اے میرے بچے گریہ نہیں کرو. اچانک محمد حنفیہ کو دیکھا، فرمایا محمد حنفیہ خبردار آنکھوں میں آنسو نہ لاؤ. لیکن جب حضرت عباس کے آنسو پیروں پہ ٹپکے، فرمایا عباس تم بھی رو رہے ہو. اے میرے بچے گریہ نہ کرو. میرے مولا اس مسجد سے اس گھر تک رستے میں کہتے رہے بیٹوں سے حسن گریہ نہ کرو، حسین گریہ نہ کرو، عباس خبردار آنکھوں میں آنسو نہ آئے. جو علی رستے بھر جوان بیٹوں سے، جو علی رستے پر اپنے بیٹوں سے کہتے رہے گریہ نہ کرو گریہ نہ کرو، جب اس گھر میں داخل ہوئے زینب کو دیکھ کر خود رو پڑے. خود مولا علی کی آنکھوں میں زینب کا سر اپنے سینے پہ رکھا اور سر پر ہاتھ رکھ کے ایسا علی نے گریہ کیا. علی مولا کو یاد آ رہا ہے یہی کوفہ ہوگا جہاں میری زینب بے مقنع و چادر لائی جائے.